السلام علیکم ناظرین، انفو ہب میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو زمینیں کمزور ہیں، جو کلراٹھی ہیں، سیم زدہ ہیں، ان کو ہم کس طرح سے قابل کاشت بنا سکتے ہیں کہ ان پہ فصلیں لگیں اور اس سے ہمیں کچھ منافع حاصل ہو۔ پاکستان میں ابھی بہت سا رقبہ، خصوصاً ہمارا جو سرائکی پٹی ہے اس میں بھی، سندھ میں بھی بہت سا علاقہ ایسا ہے کہ جو ابھی قابل کاشت نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ سیم ہے، تھور ہے، کلر ہے، اور وہ ایسے ہی بنجر پڑا ہوا ہے۔ تو اس میں علمی باتیں بھی آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا، لیکن بذات ہی جو میرا ذاتی تجربہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ادھر آئیں، پہلے آپ کو زمین کا نمونہ دکھاتے ہیں۔ یہ آپ زمین کو اگر غور سے دیکھیں گے تو اس پہ آپ کے کچھ وائٹ ابھرا ہوا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں آپ، تو یہ مٹی ہرگز نہیں ہے، یہ وائٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نمک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ نمکیات کی زیادتی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی فصل بھی آپ لگائیں گے تو وہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کا حال اس طرح ہوگا، یہ ایسے پڑی ہوئی ہے کہیں کہیں پہ کوئی۔ تو اس کا حال یہ تھا، اب ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم ایک باغ لگاتے ہیں، تو باغ کے لیے پھر کیا کیا ہم نے کہ زمین کھودی ہے اور ان کے جو گڑھے پودے لگانے کے لیے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے لگا کے کھود کے، تو پھر یہ مٹی جناب دریا سے منگوائی ہے، اس کو بھل کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ آپ کو ڈھیریاں نظر آ رہی ہوں گی، یہ ڈھیری ہے اور یہ ڈھیری ہے اور یہ ہے، اور اس طرح کی جو ہے۔ تو یہ ابھی اس وقت سردیاں ہیں، اس وقت پودے تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، صرف یہ بیچارے پتے اپنے گرا چکے ہیں خزاں کی وجہ سے۔ تو نیکسٹ میں انشاءاللہ سپرنگ سیزن جب آئے گا تو اس وقت آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے یہ مٹی جو ہے یہ باہر نکالی ہے اور اس کو یہاں سے گڑھا کھود کے، تو اس میں یہ بھال والی جو مٹی دریا سے منگوائی تھی تو یہ ہم نے اس میں فل اپ کی ہے۔ تو اس سے اب ہمیں امید ہے کہ بہتر رزلٹ آئیں گے۔ اس لیے امید ہے کہ یہ جو میں آپ کو پہلے چارہ دکھا رہا تھا، یہ والا جو زمین ہے یہ بھی سیم اسی طرح سے تھی۔ تو اس پہ تو خیر ہم نے بہت خرچہ کیا، اس کو ہم نے 1 فیٹ جو ہے اس میں سے وہ نکلوائی ہے مٹی اور باہر پھینکی ہے، اور اس کی جگہ پہ اس پہ بھال کی جو ہے 150 ٹرالی پر ایکڑ کے حساب سے ہم نے ڈلوائی تھی۔ تو اس میں بھی اب فصل جو ہے ماشاءاللہ اچھا ہونے لگ گیا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ زمین کو قابل کاشت کرنے کے لیے آپ کو 1 ایکڑ میں 150 سے لے کے 200 ٹرالی جو ہے بھل کی جو ہے، بھل نہ بھی ملے تو آپ کو اگر خالص ریت بھی مل رہی ہے جس میں تھوڑی سی مٹی مکسچر ہوتا ہے تو وہ بہت سوٹ کرتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ فصل دینے لگ جاتی ہے۔ تو ٹرالی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ ہو سکتی ہیں، ہمیں تو 400 سے 450 روپے تک ایک ٹرالی پڑی ہے۔ تو اٹ مینس کہ 100 ٹرالی کا 45,000 اور 200 ٹرالی اس کا 90,000 روپیہ۔ 90,000 روپیہ بظاہر ایک چھوٹے کاشتکار کے لیے ویسے تو بہت مہنگا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہر فصل یہاں پہ ہو رہا ہے، گندم ہو رہی ہے، چاول ہو رہا ہے، ایون ہر چیز۔ اب یہ چارہ ہے اور کیسا ہے آپ کے سامنے ہے اس وقت، ماشاءاللہ بہترین ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو زمین اگر پروڈکشن نہیں دے گی، پیداوار نہیں دے گی، تو ایسے پڑی رہنے کا بھی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زرخیز زمین ہمیشہ جو ہے آپ کو خوشحال کرتی ہے، اور جو کمزور زمین جو ہے وہ آپ کو کمزور کرتی ہے۔ تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جی دوسرا طریقہ ہے ناظرین، دوسرا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہ ہم جپسم منگوائی ہے اور جپسم جو ہے یہ ہم زمین میں ڈالیں گے۔ اور پچھلے چند سالوں میں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو گورنمنٹ کا بھی ایک پروگرام تھا کہ جپسم پاؤ کلر مکاؤ۔ جی بالکل یہ وہی جپسم ہے۔ ہاں جی بھائی جان، یہ آپ کو مل جائے گی، متفرق ریٹ ہوتے ہیں۔ قائد آباد سے ہم نے تو منگوائی ہے، خوشاب کا ہے نا علاقہ قائد آباد، وہاں سے ہم نے منگوائی ہے، اور ہمیں یہ 83 روپے جو ہے ایک گٹو کا پڑا ہے۔ 83 روپے گٹو کی قیمت ہے، کرایہ اس کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہے جی،
تو کرایہ فاصلے کے حساب سے ہوتا ہے، کوئی کسی ضلع سے منگوا رہا ہے، کوئی کسی ضلع سے منگوا رہا ہے، تو یہاں پہ ایسے تو میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کو اتنا کرایہ پڑے گا پورے پاکستان سے، بلکہ انڈیا سے بھی ماشاءاللہ بھائی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار صرف بتانا تھا کہ یہ ایک اور طریقہ ہے، اور یہ بھی بڑا بہتر اور مٹی سے کچھ سستا پڑ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ وہ بھال جو ہے وہ ڈلوائیں، کیونکہ وہ بعض علاقے دریا سے دور ہے، وہاں پہ وہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تو ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو جیسا کہ اوپر کمپنی کا نام اور فون نمبر بھی شاید مل جائے گا، تو یہ آپ جو ہے ضرور ڈلوائیں۔ کم از کم 30 گٹو ہیں اور 100 150 تک جہاں تک آپ کی گنجائش ہے وہ آپ ضرور ڈلوائیں، آپ کی زمین زرخیز ہو جائے گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔